حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ سست اور کاہل بیٹھے رہیں گے تب آپ کے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا۔ بد مزاجی، غلط فہمی، جھگڑے وغیرہ کا عالمگیر راز ہنسی میں چھپا ہے۔ آپ بھی ہنسی کا سہارا لیں، آپ کی 1000 تکالیف اور دکھ ختم ہو جائیں گی۔ فضول بولنا نہ صرف آپ کے ضمیر کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی صحت اور دماغی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے، محنت کی اپنی راحت ہی نرالی ہے۔ محنت کے سامنے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی طوفان میں تنکا ثابت ہوتی ہے۔ اپنی کسی ایک مہربانی کی وساطت سے کسی ایک انسان کا دل راضی کرنا 1,00,000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ علم کو ہمیشہ دانشمندانہ طور پر بروئے کار لایا جا سکتا ہے، خواہ یہ علم ہماری اپنی غلطیوں کا ہی علم کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی غیر بندے کے سامنے اپنے اچھے دوست کی برائی ہرگز مت کرو۔ اے بوڑھے، جوانی واپس چاہتا ہے تو روز املوک یعنی جاپانی پھل اور آلو بخارا کھایا کر۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ ان ہزاروں لاکھوں آدمیوں سے بہتر ہے جو بولتے رہتے ہیں۔ دولت اس کی ہے جو اس کو کھاتا ہے، نہ کہ اس کی ہے جو اس کو کماتا ہے۔ ایک بیوقوف اور اس کی دولت جلد ہی اس سے دور چلی جاتی ہے۔ خواہ ایک جھوٹ کتنا ہی رفتار سے دوڑ لے لیکن سچ اس کو آخر جا پکڑتا ہے۔ انسانیت کی حریف قوتیں نامراد ہوں گی اور انسان جیت جائے گا۔ انسان کا نفس ایک جیسی چیز ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔ حد سے زیادہ محبت بھی نفرت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نہ تم وحشی بنو نہ دیوتا، بلکہ انسان بن جاؤ۔ دماغی طور پر کمزور لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک پھل کا بیج کھلائیں، نارنجی کے پھل کا بیج اور خشک میوہ جات۔ قوانین کی تشکیل سے زیادہ اہم کام ان کی تعمیل کروانا ہے۔ تاریخ نے آج تک کسی مفاد پرست اور خود غرض کو رہنما قرار نہیں دیا۔ آپ کی نیک نیتی کی جھلک محض آپ کی گفتار سے ہی عیاں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی ضروری ہے۔ توہین ایک کھوٹے سکے کی مانند ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ جلدی کے ساتھ دوزخ میں جانا جنت کے زیادہ انتظار سے بہتر ہے۔ وہ بندہ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کے عمل سے گریز کرتا ہے وہ نہ صرف اپنا ماضی گوا دیتا ہے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ جب تک برائی اپنا پھل نہیں لاتی انسان اس برائی میں خوش رہ سکتا ہے۔ جب برائی بھی پھل لاتی ہے تو پھر آدمی برائی کو سمجھ لیتا ہے۔ خوبصورت نیک سیرت کے بغیر ایسے ہے جیسے خوشبو سے تہی دامن گلاب۔ گناہ کو چھوٹا سمجھنا، اس پہ ڈیٹھ ہونا اور اس پر خوش ہونا گناہ سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا، اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ جو انسان گناہ کرے اسے انسان سمجھو اور جو گناہ کر کے اترائے اس کو شیطان سمجھو۔ آدھے راستے سے واپس آ جانا گمراہی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جو بندہ زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ شعوری طور پر اپنے آپ کو جاہل تصور کرتے ہیں تو یہ آپ کا حصول علم کی جانب ایک عظیم قدم ثابت ہوگا۔
ہمارا علم محدود ہے، اسے لامحدود بنانے کے لیے اس کا حصول جاری رکھنا چاہیے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے اپنے سینے میں چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ تقسیم کرنا چاہیے۔ آپ اپنی مہربانیوں کی وساطت سے دوسروں کو جو خوشی باہم پہنچاتے ہیں وہ اکثر آپ کو محض سود واپس مل جاتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے: مہربانی اور عاجزی۔ باسی روٹی کھانے کے 7 فائدے۔ نمبر 1، دوپہر کو کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ نمبر 2، دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ نمبر 3، گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ نمبر 4، قبض کے لیے مفید ہے۔ نمبر 5، موٹاپے کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 6، تیزابیت ختم کرتی ہے۔ نمبر 7، خون کی روانی بڑھاتی ہے۔ اس دنیا میں بدماشوں کی نسبت بیوقوف اور پاگل زیادہ کر گزرتے ہیں۔ اگر تم مرغا ہو تو بانگ دو، اور اگر مرغی ہو تو انڈے دو۔ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا اور ہر ایک میٹھی زبان بولنے پر اعتبار کرنا سب سے بڑی ایک مہلک غلطی ہے۔ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر دینا اور کسی خدائی عطیے کا امیدوار رہنا بیوقوفی اور جہالت ہے۔ دنیا میں کوئی اچھا کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ سب سے بڑی نیکی برائی پانے کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرتے رہنا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی ایک نرم چیز یعنی اس کا نرم لہجہ اور اچھے حسن اخلاق کو اپنے پاس رکھو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کبھی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد سے شکایت مت کرو۔ بدکار اور برے آدمیوں کی صحبت سے سانپ کی محبت لاکھ درجے بہتر ہے۔ بیوی کی محبت چاہے بری ثابت ہو جائے، اس کی محبت کو قبول کر لو۔ چغل خوری کرنے والا بندہ اپنی ذلت و رسوائی کے لیے ہر دم تیار رہے۔ جو بندہ پڑوسی کو تکلیف اور دکھ پہنچاتا ہے اس پر خدا کا عذاب و قہر ضرور نازل ہوتا ہے۔